السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی دی ہے ایک امتحان کے لیے، اور بہت مختصر امتحان ہے۔ چند دہائیوں میں زندگی کا اختتام ہو جاتا ہے، پھر ہم ایک ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں جہاں کا دار و مدار ہمارے اعمال پر ہے۔ اگر اچھے اعمال ہیں تو بہت خوبصورت زندگی کی ابتدا ہوگی، پھر انتہا نہ ہوگی۔ اگر اللہ کو ناراض کر کے کوئی مر گیا تو بہت خوفناک انجام ہوگا۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ نے 1.25 لاکھ نبیوں کو بھیجا، اور ایک ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم سے ایک ڈیمانڈ ہے، مطالبہ ہے، عبدی انت ترید و انا ارید ولا یکون الا ما ارید۔ میرے بندے، ایک تو ارادہ کرتا ہے، ایک تیرا رب ارادہ کرتا ہے، ہوتا وہ ہے جو تیرا رب چاہتا ہے۔ تو ایک ڈیل کر مجھ سے، فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ كَفَيْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ۔ تو میری مان لے دنیا میں، پھر میں ہمیشہ کے لیے تیری چاہت کو پورا کر دوں۔ وَإِن لَّمْ تُسَلِّمْ لِي فِي مَا أُرِيدُ أَتْعَبْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا أُرِيدُ۔ اور اگر تو نے وہ میرا چاہا پورا نہ کیا تو میں تجھے تیری چاہتوں میں تھکا دوں گا، اور ہوگا وہی جو تیرا رب چاہے۔ اس مختصر زندگی کو اللہ کی اطاعت میں گزارتے ہیں، جو وہ چاہتا ہے وہ کر دیں، جس سے روکتا ہے اس کو چھوڑ دیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اسی سبق کو دہرایا گیا ہے، اور اس میں ہمیں یہی سبق دیا گیا ہے کہ اللہ جو مانگے وہ دے دیا جائے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ابراہیم علیہ السلام رب حب لی من الصالحین دعا مانگتے مانگتے بوڑھے ہو گئے، اور تقریباً کچھ 84 یا 86 سال کی عمر میں اللہ نے حضرت ہاجرہ کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا دیا، جس کا نام انہوں نے اسماعیل رکھا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام فلسطین ہے، وہاں آپ رہتے تھے۔ فلسطین اور مکہ تو اس وقت آباد ہی نہیں تھا، کالے پہاڑ تھے، نہ پانی، نہ سایہ، نہ درخت، نہ راستہ۔ تو اللہ کی قدرت ہے کہ یہ بچہ پہلی بیوی سے پیدا نہیں ہوا، جو تقریباً آپ کی، اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام 84 کے تھے تو وہ 80 کی تھی، اس سے بیٹا نہیں دیا، اس سے بیٹا بعد میں دیا۔ اور نوجوان بیوی 20-22 سال کی حضرت ہاجرہ، شاہ مصر کی بیٹی، اس کے ساتھ اس سے اللہ نے بیٹا دیا۔ تو بڑھاپے کی اولاد تو دل کو پکڑ لیتی ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کو ان سے بہت پیار، بہت محبت۔ ایک دم اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ اس کو یہاں سے اپنی نظروں سے دور کر دو۔ اب کوئی اس کے سامنے انہوں نے لاجک نہیں مانگی، یا اللہ کیا مطلب، کس لیے، کیوں کر رہے ہو؟ 86 سال کی عمر میں بچہ دیا، اب کہہ رہے ہو آنکھوں سے دور کر دوں؟ کہ جی میرے رب، کدھر لے جاؤں؟ کہا جبریل آئے گا، تمہیں راستہ بتائے گا، اور تم اس کے پیچھے پیچھے چلو۔ تو جبریل انسانی شکل میں ایک اونٹنی پہ سوار، دنیا معجزات کی نہیں ہے ورنہ یوں پکڑ کے وہاں پہنچا دیتے، اونٹنی پہ سوار ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ اور اسماعیل، یہ دوسری اونٹنی پر سوار، اور یہ کوئی 1500 کلومیٹر کا سفر طے کرتے کرتے کرتے، کالے پہاڑ، کالی راتیں، اور صحرا اور دشت و بیاباں، اور کہاں کہاں سے گزار کر جب مکہ پہنچے، جہاں 4 پہاڑ تھے، ایسے ایک صفا، ایک مروہ، ایک جبل ابی قبیس، ایک کو جبل ہندی کہتے تھے، وہ تو مٹا دیا ہے سارا۔ ان 4 پہاڑوں میں ایک نشیب تھا، ایک گہری جگہ تھی۔ تو جب وہاں اترے تو سبحان اللہ، جبریل کہنے لگے یہاں اپنی بیگم اور بچے کو اتار دیں اور واپس چلے جائیں۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا تھا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، یہ پڑھتے ہوئے جا کر آگ میں کود گئے تھے۔ لیکن یہ منظر آگ میں کودنے سے زیادہ خوفناک تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلا، یہاں کیوں؟ یہاں تو نہ کوئی پانی، نہ سایہ، نہ درخت، یہاں کیسے؟ تو جبریل نے عرض کیا کہ آپ کے رب کی منشا ہے کہ یہ اس کو یہیں چھوڑ دیا جائے، اس بچے کی نسل سے آخری نبی پیدا ہوں گے، یہاں یہ اللہ کا گھر بنائیں۔ تو جبریل تو
3 دن وہاں جبریل تو چلے گئے، ابراہیم علیہ السلام نے وہاں ان کے لیے کوئی تھوڑا چھپر وغیرہ یا بنایا یا نہ بنایا، یا کسی کیکر کے نیچے، واللہ عالم، تاریخ خاموش ہے۔ اور وہ وہاں ان کو چھوڑا اور واپس ہو گئی۔ جب واپس ہوئے تو حضرت ہاجرہ کہنے لگی یہ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ اور حکم تھا جواب نہیں دینا، وہ خاموش۔ تو حضرت ہاجرہ بچے کو گود میں لیے ہوا ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، وہ اونٹنے کی رسی پکڑ کے پیدل وہ بھی چل رہے ہیں۔ 3 میل تک وہ ساتھ ساتھ چلتی رہیں اور یہی پوچھتی رہیں کہ آپ ہمیں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں، کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو آخر میں ان کو خیال آیا یہ اللہ کے نبی ہیں، تو کہنے لگے اللہ امر، کیا اللہ نے آپ سے کہا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلایا کہ ہاں۔ اذن لن یضیعنا اللہ، ایک اور ہاجرہ نے جنم لیا جس کا ایمان فرشتوں سے بھی اوپر جا چکا تھا، اور انہوں نے تنک کے کہا جاؤ پھر اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا، اور اپنے ایک دم ان کی ہمت جوان ہو گئی۔ اور وہاں ابراہیم علیہ السلام اونٹنی پہ سوار ہوئے اور چلتے چلتے پہاڑی پر چڑھے۔ حضرت ہاجرہ ان کو دیکھ رہے ہیں، پہاڑی سے نیچے اتر گئے، یہ بوجھل قدموں سے واپس ہوئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام وہاں جب بچے سے بیوی سے اوجھل ہو گئے تو اونٹنی سے اتر گئے اور پھر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، یا اللہ میں نے تو اپنے بچے کو اور بیگم کو تیرے اس وادی میں جس میں نہ گھاس ہے، نہ تنکا ہے، نہ درخت ہے، نہ پانی ہے، نہ انسان ہے، غیر ذی زرع، میں نے وہاں چھوڑ دیا ہے، تو جان اور یہ تیرے بندے ہیں اور یہ جانے، اور واپس چلے گئے۔ تو میں سوچا کرتا ہوں ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے تھے تو رات کو جب بجلی چلی جاتی تھی وہ کسی کی آنکھ کھلتی تھی تو وہ چیخیں مارنا شروع کر دیتا تھا اندھیرے سے ڈر کر۔ اور آپ تھوڑا سا تصور فرمائیں، مستورات بھی سن رہی ہیں، مرد بھی سن رہے ہیں، ایک ماں ہے، اور خاص طور پر ماں کے احساسات کو ماں ہی محسوس کر سکتی ہے کہ جب رات آئی ہوگی، کالی سیاہ رات اور کالے پہاڑ اور کالے پتھر، سنسان وادی اور تیز ہوائیں، تو اس تنہا ستارے بھی جھانک جھانک کے دیکھتے ہوں گے کہ یہ بی بی یہاں کیا کر رہی ہے۔ پتھر پہاڑ بھی گمسم تو پہلے ہی ہوتے ہیں، لیکن ان کے بھی دل کلیجے ہل گئے ہوں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں۔ ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، 20-22 سال کی عمر ہے، مصر کی شہزادی ہے، اور بچے کو گود میں لیے بیٹھی۔ تو اس طرح سے یہ ایک زندگی شروع ہوئی، اور 3 دن کے بعد پانی بھی ختم ہو گیا اور چھاتیوں کا دودھ بھی ختم ہو گیا، چونکہ کھانا ختم ہو گیا۔ تو پھر جو صفا مروہ کے ساتھ انہیں پتا تھا کوئی نظر نہیں آئے، کچھ نہیں ہوگا، صفا پہ چڑھے، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کچھ کوٹھے تھے چڑھ دیکھا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کوئی نظر نہیں۔ پھر نیچے اترنی، پھر جہاں بچہ نظروں سے غائب ہو گیا وہاں دوڑ لگائی، اور پھر مروہ پہ چڑھی۔ آج ہم سیدھا ایئر کنڈیشن وہاں انہوں نے ہال بنا، گیلری بنا دی ہے، لیکن ہم چلتے چلتے تھک جاتے ہیں۔ وہ پتھروں سے ٹکراتی ہوئی اور کانٹوں سے الجھتی ہوئی، کبھی صفا کبھی مروہ، کبھی صفا کبھی مروہ، 7 چکر لگائے۔ شکر ہے وہ 7 پر ہی تھک کے بیٹھ گئیں، زیادہ لگاتی تو شاید کوئی صفا مروہ کے صحیح کر بھی نہ سکتا، تو پھر وہ گر گئیں اور بے بسی سے اپنے بچے کی طرف نظریں دوڑائیں کہ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ بچہ میری گود میں مرے، تو میں یہاں مر جاؤں وہ وہاں مر جائے۔ لیکن وہاں ایک نوجوان کو دیکھا تو پھر ممتا زندہ ہو گئی، انہوں نے اپنی پوری طاقت کو جمع کر کے دوڑ لگائی۔ جب وہاں پہنچی تو وہ نوجوان تو غائب ہو چکا تھا، وہ جبریل تھے انسانی شکل میں، انہوں نے پر مارا اور وہاں سے پانی کا چشمہ نکلا۔ دنیا کا سب سے زیادہ چلنے والا کنواں ہے زمزم، اور آج تک اس کے پانی کا سورس معلوم نہیں، یہ پانی آتا کہاں سے۔ تو اس طرح اسماعیل علیہ السلام پروان چڑھے، اور پھر میرے رب کا دوسرا حکم آ گیا کہ اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ بچے کو میرے نام کا قربان کر۔ اب ایک بوڑھا باپ جس کو 86 سال کی 84 سال کی عمر میں بچہ میں فلما بلغ معه السعی، جب وہ دوڑنے بھاگنے لگ گیا، 5-6 سال کے ہو گئے ہوں گے، تو اس عمر میں تو بچہ کا تصور آنکھوں میں بس جاتا ہے، دل میں بس جاتا ہے۔ اللہ نے کہا جاؤ ذبح کر دو،
تو فلسطین سے چھری اٹھا کر چلنا اور مکے تک پہنچنا اور ہر قدم پہ سوچنا کیا بنے گا، میں کیسے کروں گا۔ 90 سال عمر ہو چکی ہے، 90 سال میں تو اعضاء کمزور ہوتے ہیں اور مرغی کو ذبح کرنا بھی مشکل نظر آتا ہے، چہ جائے کہ بچے کو ذبح کرنا۔ تشریف لے گئے، بچے کو تیار کروایا اور مینا کی طرف تشریف لے گئے۔ وہاں 3 جگہ شیطان آیا، اس کو کنکر مارے، اور جب ایک تنگ سی جگہ تھی وہاں پہنچے تو کہنے لگے بیٹے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا میں تجھے خواب میں دیکھتا ہوں، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اور نبی کا خواب صحیح ہوتا ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو رائے پوچھنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ ہاں کرے گا تو کر دوں گا، نہ کرے گا تو نہیں کروں گا، مطلب یہ تھا کہ ہاں کرے گا تو آسانی سے ہوگا، نہ کرے گا تو تھوڑا تردد، تھوڑی کوشش کر کے پھر ذبح کروں گا۔ آگے وہ نسل بھی ابراہیم علیہ السلام کے تھے، کہنے لگے یا ابت افعل، یا ابت افعل، یا ابت ففعل نہیں، یا ابت وفعل نہیں، یا ابت افعل ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ میرے بابا، میرے ابا، میرے باپ جلدی کر، یا ابت افعل، اس سے مطلب نکلتا جلدی کر، اللہ کے حکم میں دیر کیوں کر رہا ہے؟ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے انشاءاللہ۔ تو پھر کہنے لگے میرے ہاتھ پاؤں باندھ دو، آپ کو تکلیف نہ ہو میرے ہاتھ پاؤں کی حرکت سے، اور دوسرا مجھے الٹا لیٹا دو تاکہ آپ آنکھوں سے آنکھیں ٹکرائیں تو آپ کا ہاتھ نہ کانپ جائے۔ اور پھر اپنا کرتا اتارا اور کہا یہ کرتا میری ماں کو دے دینا کہ جب میری یاد آئے گی میرے کرتے کو دیکھ کے تسلی پا لے، اور آپ نے مجھے یہیں دفن کر دینا ہے۔ اور یہ کہہ کر انہوں نے ہاتھ پاؤں باندھے اور ان کو الٹا لٹایا، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی اور ان کی کمر پہ گھٹنا رکھا، سر کے بال پکڑ کے اوپر اٹھائی گردن اور چھری ہاتھ میں لی۔ اس پوزیشن میں آسمان کو دیکھا، یا اللہ کیا تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ میرے دل میں اسماعیل کی محبت بہت جگہ پکڑ گئی ہے؟ نہیں میرے مالک، دیکھ میں آج تیرے نام پہ قربان کر رہا ہوں، یا میرا کوئی امتحان ہے تو مجھے اس میں کامیابی دے۔ تو آسمان کے فرشتے بھی رونے لگے۔ 2 دفعہ آسمان کے فرشتے روئے ہیں، ایک جب ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں چھری تھی اور اسماعیل کی گردن ایسے اوپر اٹھی ہوئی تھی، اور ایک دفعہ جب طائف میں ہمارے نبی کو پتھر پڑے اور آپ بے ہوش ہو کے گر گئے، تو ایک اس وقت سارے آسمان کے فرشتے روئے۔ یہ کہ اگر اللہ اکبر کہہ کے چھری چلا، اللہ نے چھری کو حکم دیا نہیں چلنا، وہ نہیں چلی، دوبارہ چلائی نہیں چلی، سوارہ چلائی نہیں چلی، پھر گئے اور ایک پتھر پہ اس کو تیز کیا، تیز کر کے آئے تو پھر اللہ نے کہا کہ بس اب میرے ابراہیم نے میرا حکم پورا کر کے دکھا دیا، جبریل جنت سے ایک چھترا لے کر جاؤ اور اسماعیل کو نکال لو اور اس کو ڈال دو۔ وہ تو پٹی باندھی ہوئی تھی، تو انہوں نے جب کہ اللہ اکبر تو چھری چل گئی، تو ان کو تو سمجھ میں آیا کہ جیسے اسماعیل ذبح ہو گئے، لیکن آنکھوں سے پٹی کھولی تو جبریل بھی کھڑے تھے اور اسماعیل بھی کھڑے تھے، اور اللہ کا کلام اترا، قد صدقت الرؤیا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، کہ اے ابراہیم تو نے میرے حکم کو پورا کیا، تو نے اپنے خواب کو سچا کیا، ہم ایسے ہی نیکی کرنے والوں کو اچھا بدلہ دیتے ہیں۔ اور یہ اس واقعے میں کوئی بچہ ذبح نہیں ہونا تھا، اور یہ بچے کو جدا کرنا کوئی اللہ کی مجبوری نہیں تھی، ایک انسانیت کو پیغام دینا تھا کہ اللہ جو کہے اس کو پورا کر دو، یہی تمہاری کامیابی ہے۔ ہمارے زمانے میں کامیابی کا مفہوم بدل گیا ہے کہ پیسہ ہو اور دولت ہو، شہرت ہو، عزت ہو، بڑی بڑی گاڑیاں ہوں، بڑے بڑے گھر ہوں۔ میرے رب کی قسم، اللہ نے نہ ان میں عزت رکھی ہے، نہ ان میں سکون رکھا ہے، نہ ان میں کامیابی رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مان کے چلتے ہوئے وہ گدھے پہ سوار ہو یا مرسڈیز پہ سوار ہو، وہ پرسکون ہوگا، اور اللہ کی نہ مان کے وہ سونے کی کار بھی، گاڑی بھی بنوا لے، سونے کا بیڈ روم بنوا لے، اس کو سکون نہیں ملے گا۔ میرے رب نے ہم سے یہ ایک بات مانگی ہے کہ میری مان دو، میری مان۔ یہ چھری اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اسماعیل پہ چلوائی اور اس کو چلنے سے روک دیا۔ پھر یہ چھری حضرت عبداللہ کے
گردن پہ چلنے لگی میرے نبی کے والد محترم رضی اللہ عنہ، اللہ نے چھری کو وہاں سے ہٹا دیا اور چھری کو نہیں چلنے دیا، لیکن چھری نے چلنا ضرور تھا جب اہل بیت کی باری آئی اور میرے نبی کے لاڈلے کی باری آئی۔ حسین منی وانا منہ، حسین منی وانا منہ، حسین منی وانا منہ، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ اور آپ ان کو ایسے اپنے پاؤں پر کھڑا کر کے جھولا جھلا رہے تھے اور فرما رہے تھے اسعد المرتقی، اوپر چڑھو اوپر۔ وہ ایسے ڈولتے ڈولتے اوپر آ رہے تھے، یہاں تک آئے، یہاں تک آئے، یہاں تک آئے۔ جب یہاں تک آئے میرے نبی ایسے ہو گئے اور ان کو یہاں سینے پر کھڑا کر لیا، دونوں ہاتھ فکس کر کے ان کو دیکھا اور پیار کیا اور کہا اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار فرما۔ تو جب حسین کی باری آئی تو چھری اکیلے حسین علیہ السلام پہ نہیں چلی، ساری آل پہ چل گئی۔ 17 نوجوان آل رسول کی گردنیں کٹ کے نیزوں پہ چڑھ گئی کہ میں رنگ لاتی ہے حنا پتھر پہ کس جانے کے بعد، کہ اور وہ یہاں تک ہمیں نہیں آزمایا جائے گا، وہ تو بڑے لوگ تھے۔ تو منشاء خداوندی یہ ہے کہ ہم اس کی مان کر چلیں۔ اس امت میں پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھایا کہ میرے نبی کے صحابہ نے کیسے قربانیاں دی۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کو آپ نے مسلمہ کذاب، مسلمہ جھوٹا نبی تھا، اس کے پاس بھیجا کہ توبہ کرو اور میرے اوپر ایمان لاؤ۔ تو انہوں نے حبیب بن زید کو پکڑ لیا، کہنے لگا تم گواہی دیتے ہو محمد اللہ کا رسول ہے؟ کہنے لگا ہاں میں گواہی دیتا ہوں۔ کہنے لگے تم گواہی دیتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہنے لگا مجھے سنائی نہیں دیتا۔ تو اس نے ایک ہاتھ کاٹ دیا۔ پھر کہنے لگا تم گواہی دیتے ہو محمد اللہ کے رسول ہیں؟ کہنے لگے ہاں میں گواہی دیتا ہوں، محمد اللہ کا رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہا مجھے سنائی نہیں دیتا۔ اس نے دوسرا ہاتھ کاٹ دیا۔ پھر کہنے لگا تم گواہی دیتے ہو محمد اللہ کا رسول ہے؟ کہا ہاں۔ تم گواہی دیتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہا مجھے سنتا نہیں۔ نے ایک پاؤں کاٹ دیا۔ پھر اس نے کہا تم گواہی دیتے ہو محمد اللہ کا رسول ہے؟ کہنے لگے ہاں۔ تم گواہی دیتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہنے لگے سنائی نہیں دیتا۔ تو اس نے دوسرا پاؤں بھی، دونوں ہاتھ کاٹ دیے، دونوں پاؤں کاٹ دیے۔ پھر کہنے لگا بتاؤ تم میری رسالت کی گواہی دو۔ کہا میں سنتا نہیں، تو گوشت کی بوٹی اتار۔ پھر کہا تم کہو میں اللہ کا رسول ہوں۔ کہا مجھے سنتا نہیں، تو گوشت کی بوٹی اتار۔ کرتے 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 پورا گوشت زندہ کی بوٹیاں کاٹ کاٹ کے تڑپا کے ان کو شہید کیا۔ کس قدر دردناک موت ہے۔ لیکن جب یہ خبر ان کی والدہ حضرت ام عمارہ کے پاس پہنچی تو وہ کہنے لگی لہذا اليوم ارضعتہ وعند اللہ احتسبتہ، یہی دن دیکھنے کے لیے میں نے اسے دودھ پلایا تھا اور میں اللہ کی بارگاہ میں اجر کی امید رکھتا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ رومیوں کی قید میں آ گئے، تو رومیوں کو پتہ چلا کہ یہ صحابی ہے، تو انہوں نے وہ جو وہاں سردار تھا رومی، اس نے کہا تم عیسائی ہو جاؤ، میں تمہیں اپنی بیٹی بھی دوں گا اور آدھی سلطنت بھی دوں گا۔ تو وہ فرمانے لگے اگر تم مجھے پوری دنیا بھی دے دے اور صرف اتنا کہے کہ 1 سیکنڈ کے لیے تم عیسائی ہو جاؤ تو مجھے قبول نہیں۔ اس نے کہا اس کو سولی پہ لٹکا کرنا، اس کو دائیں بائیں تیر مارو، اس کو سیدھا نہ مارو تاکہ یہ ڈر جائے۔ تو انہوں نے اس کو لٹکایا لکڑی پر اور تیر چلا رہے ہیں ادھر ادھر اور سائیں تیر گزر رہے ہیں۔ پھر ان کو اتارا، کہنے لگے کیا خیال ہے؟ کہا وہی خیال ہے، میں اللہ اس کے رسول پہ ایمان لایا ہوں، میں کبھی نہیں ہٹوں گا۔ تو اس نے کہا بس ایسا کرو، کڑا میں تیل ڈالو اور اسے ابالو، ابل جائے تو اس کے 2 ساتھیوں کو ڈالو اور اس کے بعد اگر یہ ڈر جائے اور مان جائے ہماری بات تو ٹھیک ہے، ورنہ اسے بھی ڈالو۔ تو سارے لوگ جمع تھے، کڑا میں تیل ڈالا گیا، نیچے آگ ایسے کھولنے لگا، تو انہوں نے 2 مسلمان سپاہیوں کو اس میں ڈالا، تو وہ چل کے اسی وقت کوئلہ بن گیا۔ جب ان کو کھینچ کے لے جانے لگے تو یہ رو پڑے، تو انہوں نے رومی سردار سے کہا کہ وہ رو رہا ہے، کہ بلاؤ، شاید ڈر گیا ہو۔ جب وہ آئے تو کہنے لگا کیا خیال ہے؟ کہ وہی خیال ہے جو پہلے تھا۔ کہ پھر تم روئے کیوں؟ کہ رویا اپنی بے بسی پر ہوں، میری ایک جان ہے جو اللہ پہ ایک پل میں قربان ہو جائے گی، کاش میرے جسم پر جتنے بال ہیں اتنی میری جانیں ہوتی اور میں ایک ایک جان کو
تیل میں ڈال کے اللہ پہ قربان کرتا تو رومی کا چہرہ ایک دم بدل گیا، اس نے سر جھکا لیا، کہنے لگا میرے ماتھے پہ بوسہ دے دے میں تمہیں چھوڑ دوں، کہنے لگا نہیں میرے سارے ساتھیوں کو چھوڑ، تو اس نے کہا سب کو چھوڑ دو، تو حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا، انہیں 200 پہ 200 آدمی سوائے 2 جو شہید ہو سارے چھوڑ دو۔ جب یہ مدینہ پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعہ سنایا تو آپ نے سارے مدینے والوں کو جمع کیا، عبداللہ بن حذیفہ کو ممبر پہ بٹھایا اور کہا کہ میں اس کا بوسہ لے رہا ہوں سب سے پہلے، پھر تم سارے اس کے ماتھے کا بوسہ لو۔ تو حضرت عمر نے ان کے ماتھے کا بوسہ لیا اور باقی سب صحابہ نے پھر ان کا بوسہ لیا، اور یہ مزاج کے ایسے تھے کہ اتنے مزاحیہ تھے، اتنے مزاحیہ مزاج کے تھے کہ ان کو حمار کہتے تھے۔ اور ایک دفعہ کسی نے شکایت کی، یا رسول اللہ یہ عبداللہ بہت فضول باتیں کرتا ہے، سبحان اللہ، اور ایسے ہی بیکار باتیں کرتا رہتا ہے، تو آپ نے فرمایا دعوہ فإنہ یحب اللہ ورسولہ، اسے کچھ نہ کہو، یہ اللہ اس کے رسول سے پیار کرتا ہے۔ تو یہ اصل مقصد قربانی کا، ہم جانور قربانی کا کرتے ہیں کہ ہم اپنے حرام جذبات پہ چھری چلاتے ہیں، یا اللہ تیری مانیں گے، تیرے نبی کی مانیں گے، اور اس کے خلاف جو چیز آئے گی یا اللہ ہم اس سے بچ کے چلیں گے۔ یہ اس قربانی کا فلسفہ ہے۔ اللہ مجھے، میرے سارے بہن بھائی اور پوری امت مسلمہ کو، میرے پاکستانی عوام کو اللہ اس کی سمجھ نصیب فرمائے، مجھے بھی سمجھ نصیب فرمائے کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو اللہ ہم سے راضی ہو، ایسے نہ جائیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہو۔ السلام علیکم۔ پاک صاف کر دیتا ہے، اس لیے اس کو رمضان کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے، اللہ کا عرش اس میں پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے، تو اس میں یہ آئی ہوئی ہے آیت۔ پھر آگے رمضان شروع ہو جاتا ہے کہ سیزن ہوتے ہیں، رمضان دعاؤں کا سیزن ہے، مانگو اللہ سے کھل کے مانگو کہ اس کے خزانوں میں کوئی کمی کوئی نہیں ہے۔ لہٰذا بھائیو، نماز کے ذریعے، روزے کے ذریعے آسمان تک دعائیں۔ 1996 میں ایک مسئلے میں پھنس گیا، تو کوئی اتنی وہ مشکل تھا کہ وہ کوئی شکل نظر نہیں آ رہی تھی اس کے حل ہونے کی، تو میں نے روزے رکھنے شروع کر، تو ہمت تھی، قوت تھی، سر درد نہیں ہوتا تھا۔ اب تو روزے کی وجہ سے جو ہی ظہر کا وقت آتا ہے تو سر درد کا حملہ ہوتا ہے، پیٹ خالی ہونے کی وجہ سے۔ تو مسلسل میں نے 20 روزے رکھے، مسلسل، یہاں تک اس میں ہمارا ایک سفر کراچی کا تھا، تو ہم جا رہے تھے تیز گام پر، اور تیز گام میں وہ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے کمپارٹمنٹ، ان کو پتہ نہیں کیا کہتے تھے، اس میں 6 آدمی ہوتے، تو میں نے چولہا ساتھ لیا اور سحری کا سامان ساتھ لیا، اور میں نے اس سفر میں بھی روزہ نہیں چھوڑا۔ میں اکیلا اٹھا اور میں نے اپنی سحری تیار کی، اور میں نے راستے میں روزہ رکھا، اتنی میں نے پابندی کی۔ 21واں روزہ میں رکھنے نہیں پایا کہ اللہ نے میرا وہ کام کر دیا۔ مصلی بچھاؤ، روزے رکھو، مصلی بچھاؤ، اور ظاہری اسباب اختیار کرو، یہ نہیں کسی نے تم مصلی پہ بیٹھ جاؤ کہ اس کے نیچے سے پیسے نکل آئیں۔ ہمارا ایک ساتھی تھا، وہ یقین کی باتیں سن سن کے اس نے ایک پتھر اٹھا کے نا بستر میں رکھ لیا، اور روزانہ تہجد میں کہتا بنگالی تھا، یا اللہ اس پاتھر کو سونا بنا دے، یا اللہ اس پاتھر کو سونا بنا دے۔ وہ 4 مہینے لے کے پھرتا رہا، وہ پاتھر سونا تو بنا نہیں، پھر اس کو پھینک دیا۔ تو اپنی ظاہری کوشش پوری ہو اور پھر اللہ سے مانگا جائے۔ تو روزہ، ایک اور واقعہ یاد آ گیا، میہ فارقین شام کا شہر تھا، اور اس کا قلعہ تھا پہاڑ پر۔ 1 سال صحابہ اس کا محاصرہ کر کے پڑے رہے، خالد بن ولید جیسے فتح نہیں ہو سکتا۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ سارا لشکر روزے رکھو کہ اللہ اس کو ہمیں فتح کروا۔ پہلے دن روزہ رکھا گیا۔ خالد بن ولید افطاری کے لیے خیمے میں آئے تو افطاری کوئی نہیں تھی، تو ان کو خیال آیا غلام میرا بیمار ہوگا، انہوں نے پانی پی کے روزہ افطار کر لیا۔ اگلے دن پھر ان کو خیال آیا، اگلے دن آئے تو پھر افطاری کوئی نہیں، پھر ان کو خیال آیا کہ غلام بیمار ہوگا، پانی پی کے افطاری کر لیا۔ تیسرے دن پھر افطاری کوئی نہیں تو اس کو بلا لیا، کہا بھائی خیریت ہے، آپ بیمار ہیں؟ کہا جی نہیں۔ کہا میری افطاری نہیں ملتی مجھے۔ کہا جی میں تو روز رکھتا ہوں۔ کدھر؟ کہا جی خیمے میں۔ کہاں چلی جاتی؟ کہا جی مجھے کیا خبر، میں تو رکھ کے چلا جاتا ہوں۔ کہا اچھا آج پہرا دیں۔ تو جب اس نے لا کے افطاری رکھی اور یہ ایک طرف چھپ کے بیٹھ گئے، تو ایک کتا آیا اور خیمے کے پیچھے سے وہ گھسا، اور وہ جو روٹی پڑی تو اس کو منہ میں ڈالا اور بھاگ پڑا۔ خالد بن ولید فرمانے لگے یہ کچھ اس کے پیچھے راز ہے۔ انہوں نے کتے کے پیچھے دوڑ لگا دی، اور کتا آگے آگے، خالد بن ولید پیچھے پیچھے۔ تو وہ کتا ایک ندی سی تھوڑے تھوڑے پانی والی ندی میں گھسا، وہ بھی گھسے، آگے ایک
چھوٹا سا سوراخ تھا، اس میں گھس گیا۔ خالد بن ولید لمبا قد اور پتلے جسم کے تھے، دیکھنے میں لگتے تھے جیسے کوئی مکے دی مارن، لیکن انہوں نے پہاڑوں کو راستے سے ہٹا دیا۔ سیف اللہ، اللہ کی تلوار۔ زید بن، آپ نے موتا کا لشکر بھیجا تو آپ نے کہا تمہارے امیر ہیں زید بن حارثہ، یہ شہید ہو جائیں تو پھر جعفر ہیں آپ کے چچا زاد، یہ شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ بن رواحہ، یہ شہید ہو جائیں تو پھر جس کو چاہو امیر بنا لینا۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی جنگ تھی یہ موتا، اسلام لائے اور یہ جنگ پیش آ گئی، صلح حدیبیہ کے بعد کی بات ہے۔ تو یہ موتا اردن میں ہے، میں وہاں دو دفعہ گیا ہوں۔ زید بن حارثہ شہید ہو گئے تو جعفر طیار، جعفر طیار کیوں کہتے ہیں ان کو جھنڈا پکڑا تو انہوں نے ہاتھ کاٹ دیا، تو انہیں دوسرے ہاتھ میں لے لیا، انہیں وہ ہاتھ کاٹ دیا، تو کٹے ہاتھوں سے جھنڈے کو یوں چمٹا لیا، انہیں پیچھے سے کاٹ دیا تو جھنڈا گر گیا۔ تو اللہ کے نبی مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے اور فرما رہے تھے زید آگے بڑھ رہا ہے اور قتال کر رہا ہے، اور وہ قتل ہوا اور وہ گیا جنت میں۔ پھر آپ نے فرمایا اب جھنڈا جعفر نے اٹھایا ہے اور وہ آگے بڑھا ہے، اس کے دونوں ہاتھ کٹے اور وہ گرا اور وہ گیا جنت میں، اور اس کے دونوں ہاتھوں کے بدلے میں اللہ نے جعفر کو 2 پر دے دیے ہیں جس سے وہ جنت میں اڑتا پھرتا، اس لیے ان کو کہتے ہیں جعفر طیار۔ یہ اللہ کے نبی کی خوشخبری تھی کہ جعفر کو اللہ نے 2 پر دیے جس سے وہ جنت میں اڑتا پھرتا ہے۔ پھر آپ نے کہا اب جھنڈا اٹھایا عبداللہ بن رواحہ نے، وہ آگے بڑھا، قتال کیا، قتل ہوا، اور تھوڑے لمحے کے بعد فرمایا وہ گیا جنت میں، جھنڈا گر گیا، اب کوئی اٹھانے کی ہمت نہیں رکھا۔ تو ثابت بن اکرم ایک انصاری صحابی ہیں، انہوں نے جھنڈا اٹھایا، کبھی جھنڈا پکڑو، جھنڈا پکڑو، ہاتھ سے نکل رہی ہے جنگ، تو لوگوں نے کہا تو ہی پکڑ لے، تو بدری آدمی۔ ثابت بن اکرم بدری صاحب، کہا بھائی میرے بس کا نہیں ہے، کسی اور کو پکڑاؤ۔ تو افرا تفری میں کس کے منہ سے نکلا خالد کو پکڑاؤ، وہ نہیں پتا، جا شور شرابہ تھا، تو کسی نے کہا خالد کو پکڑاؤ، یہ کہنا تھا کہ سب نے کہا خالد کو دو، خالد کو دو۔ اب اللہ کے نبی خاموشی سے اوپر دیکھ رہے ہیں، سامنے سناٹا اور ادھر یہ ہو رہا ہے، تو آخر سب نے کہا خالد تو وہ جھنڈا اٹھا۔ وہ کہنے لگے میں تو نیا مسلمان ہوں اور میری پہلی جنگ ہے، بابا کسی پرانے آدمی کو دو۔ تو سمجھ گئے تو ہی لے، تو ہی لے، تو ہی لے۔ تو خالد نے ایک ہاتھ میں جھنڈا پکڑ کے دوسرے ہاتھ سے جب یوں تلوار لہرائی نا، تو میرے نبی نے فرمایا اب اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کو نکال لیا ہے، سیف اللہ، سیف اللہ۔ اس دن آپ کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹیں لڑتے لڑتے، پھر اللہ نے ان کے ہاتھوں فتح نصیب فرمائی۔ 3000 کے لشکر نے 1 لاکھ پہ غلبہ پایا۔ پانی پڑھو، تو وہ اس سوراخ میں گھس گئے تھے پتلے، تو چلتے رہے سے رینگتے وہ سوراخ قلعے کے اندر جا کے کھلا۔ اللہ نے روزے کی برکت سے ایک کتے کے ذریعے سے راستہ دکھا دیا۔ تو حضرت خالد بن ولید نے کہا بھائی 100 آدمی تیار ہو جاؤ، پتلے پتلے، آج رات فتح ہے انشاءاللہ۔ تو ان کو لے کے گھسے، صرف 88 اندر جا سکے، 12 ذرا تھوڑے سے ہیوی تھے وہ نہیں گھس سکے، تو 88 آدمیوں کو لے کر وہ اس سوراخ میں سے رینگتے ہوئے قلعے میں داخل ہوئے اور جا کے حملہ کیا، اور اللہ نے دروازہ کھول دیا، اللہ نے فتح نصیب فرمائی۔ تو روزہ اور نماز دنیا اور آخرت کے کام بنانے کا وسیلہ اور ذریعہ ہے، اگر ہم اس کو یقین کے ساتھ کریں۔ جب مشکل پیش آئے اپنا ظاہری سبب بھی اختیار کرو اور نماز بھی پڑھو۔ 1984 میں ہمیں 3 سال نقصان ہوا، 81، 82، 83، بارش، سری، کپاس، ریزہ۔ اب ذمہ داروں کے پاس کوئی جمع پیسہ تو ہوتا نہیں، تو قرضے چڑھ گئے اور ڈر لگا کہ اب شاید کوئی زمین بیچ کے اتارنے پڑے۔ تو میں رائمنڈ سے مجھے بیماری کی وجہ سے چھٹی ملی تھی، میں گھر پر تھا، میں نے ابا سے کہا اس دفعہ میں کپاس کی کاشت کرواؤں، تو کہنے کہ بیٹا کروا لو۔ تو کپاس میں پھر سارے جو تھے اس زراعت کے ماہرین ان کو لے کر ان کے ساتھ کرتے اللہ نے اس کو پورے علاقے کی سب سے خوبصورت کپاس بنا دی۔ اب مجھے کسی نے کہا اس پر نا سپرے میں 1 کلو یوریا ڈال کر نا پر ایکڑ 1 کلو یوریا کا سپرے کر لو پانی کے ساتھ اور دوا کے ساتھ۔ میں نے کہا اس سے کیا ہوگا؟ کیسے پتوں پر ڈائریکٹ جب پڑے گی نا کھاد تو وہ جلدی سبز ہو کر۔ میں نے کہا ٹھیک۔ وہ مجھے یاد نہ رہا، میں نے 1 کی بجائے 5 کلو ڈال دی۔ اچھا، شام کو ہم اپنے تایا مرحوم کے ڈیرے میں اکٹھے بیٹھے تھے، تو وہ میری کپاس کی بڑی تعریف ہو رہی تھی، تو میں نے کہا میں نے آج ایک کام اور بھی کیا ہے، یہ عشاء کے بعد کی بات۔ کہنے لگے کیا کیا؟ میں نے کہا میں یوریا کھاد دا سپرے ٹھوک دیتا ہے۔
میرے تایزاد میاں لیاقت صاحب ماشاءاللہ حیات ہیں، کہنے لگے کتنی کھاد پائی ہے پر ایکڑ؟ میں کہ 5 کلو، کہ مولوی دا مولوی رہ گیا اے صبح تائیں ساری سڑ جاونی۔ میں کہ کیوں؟ کہ یوریا تو 5 گنا زیادہ پاتا ہے، اے ساڑ دیندا پتیاں نوں۔ میں کہ ہن کی کرا؟ کہنے لگے پانی دا سپرے کرا۔ میں کہ راتی کتھوں کراواں؟ اور کوئی دسو کہ بارش ہو جاوے۔ میں گھر جا رہا تھا نا ڈیرے سے، تو میں واپس مسجد چلا آیا۔ میں کہ اللہ میری عزت رکھ، ستمبر کا مہینہ تھا، بارشیں ختم ہو گئی تھی۔ میں کہ جی تو راتی بارش نہ کیتی نا تو میں بڑا بدنام ہو جاؤں، ساری میری کیتی کرائی کھوے چ گئی، جتنا پیسہ لگایا تھا وہ میرے اپنے ہاتھوں، اور مجھے تانے الگ ملیں گے، مولویوں کو تو دنیا کا پتہ ہے کوئی نہیں، تجھے نمازیں پڑھا کر۔ میں کہا یا اللہ میں بڑا ذلیل ہوں گا، مجھے بارش دے دے، تیری بڑی مہربانی۔ تہجد میں گڑ 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 کی آوازیں آئیں، تو میری آنکھ کھلی تو بارش کا ایسے طوفان، میں کہہ رہا کم بن گیا۔ تو فجر کی نماز بڑی مشکل سے میں پہنچا مسجد میں نکلا تو آگے میرا کزن آ رہا تھا، کہنے لگا ساڈا کی قصور ہے؟ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ تو نے تو غلط سپرے کرایا، تو تیری دعا پہ اللہ نے بارش کر کے دھو دیا، ہمارے تو ٹھیک سپرے تھے وہ سارے ضائع ہو گئے۔ تو بچوں، نماز اور روزہ ظاہری اسباب کے ساتھ بہت بڑی طاقت، نماز سے دل لگاؤ، روزے سے دل لگاؤ۔ میں بہت روزے رکھتا تھا جب مجھے سر درد نہیں ہوتا تھا، چونکہ مجھے بھوک پیاس مجھے گراتی نہیں تھی نا، مجھے احساس ہوتا تھا۔ اب جوان ہو، آگے ایک اور بڑا خوبصورت مضمون آ رہا ہے روزے کے ساتھ ہی، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ لگتا ہے بڑے ہی بھوکے بیٹھے ہو۔ یہ تو میرا فیورٹ مضمون ہے نا، کہ اللہ فرما رہا ہے کہ تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہے، اور اللہ عورتوں سے فرما رہا ہے تمہارے خامن تمہارا لباس۔ اس ایک لفظ میں میرے اللہ نے خامند اور بیوی کے رشتے کی قیمت، قدر، حسن، جمال اور اس کی بقا اور اس کی اہمیت ساری ایک لفظ لباس میں بتا دی۔ میرے اور لباس کے درمیان کوئی چیز حائل ہو سکتی؟ کوئی بھی نہیں ہو سکتی۔ میرے جسم سے میرا لباس ملا ہوا ہے۔ یہ رشتہ ایسا ہونا چاہیے میاں بیوی کی محبت کا کہ وہ دو جسم اور ایک جان بن جائے۔ کیا ہے؟ من تو شدم تو من شدی، من جان شدم تو تن شدی، تا کس نہ گوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری، آفاقہا گردیدہ ام بسیار خوباں دیدہ ام، مہر بتاں ورزیدہ ہم لیکن تو چیزیں دیگری، من تو شدم تو من شدی، من جان شدم تو تن شدی، تا کس نہ گوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری۔ یہ اسی آیت کا ترجمہ ہے کہ خامند اور بیوی کا رشتہ ایسا ہے کہ جانیں دو ہیں اور روح ایک، جسم دو ہیں روح ایک، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ دیکھو مجھے کتنا ہی غصہ چڑھ جائے میں اپنے لباس کو پھاڑوں گا، کتنا ہی غصہ چڑھ جائے اس پر چائے ڈالوں گا، اس کو کینچی سے کاٹ دوں گا، کسی اور کا گریبان میں پھاڑوں گا، اپنا کبھی نہیں پھاڑوں گا۔ کتنا ہی بیوی پہ غصہ آ جائے یا بیوی کو کتنا ہی خامند پہ غصہ آ جائے، ایسے بول نہ بولے کہ محبت کا لباس پھٹ جائے۔ محبت ایک نازک سا رشتہ ہوتا ہے، یہ رویوں سے باقی رہتا ہے اور بد اخلاقی سے ختم ہو جاتا ہے۔ دودھ پلانے والی ماں بھی اگر بیٹے پہ سختی کرے گی تو بیٹے کے دل سے محبت کی شمع بجھ جائے گی۔ تو بیوی تو ایک باہر سے آیا ہوا رشتہ ہے۔ خونی رشتوں میں سب سے قریب رشتہ ماں اور باپ، اگر ان میں شدت ہوگی تو بغاوت آ جائے گی۔ تو ایک اس میں اللہ یہ بتا رہا ہے کہ تیرے اور تیری بیوی کے درمیان کسی کو حائل نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا جیسے جو مشترکہ نظام زندگی ہے تو اس میں سارے رشتے اس رشتے کے درمیان، ادھر سے ساس، ادھر سے سسر، ادھر سے نند، ادھر سے دیور، ادھر سے بھاوج، ادھر سے جٹھانی، یہ اس طرح انہوں نے اس رشتے کو مسل کے رکھ دیا ہے کیونکہ اس کا سارا حسن و جمال ختم ہو کے رہ گیا۔ اس رشتے میں کوئی اور نہیں داخل ہو سکتا۔ حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ، حضرت سودا، یہ ایک جماعت تھی اور باقی 5 دوسری جماعت تھی جو جب آپس میں ٹسل وغیرہ سوکن والی تھی تو یہ 4 ایک ذہن ہوتی تھی، 5 ایک ذہن ہوتی تھی۔ لیکن حضرت عائشہ کے معاملے میں ساری ایک ذہن تھی کہ اللہ کے نبی حضرت عائشہ سے زیادہ پیار فرماتے تھے، اور آپ نے کھلے مجمع میں کئی دفعہ میں سنا چکا ہوں، عمرو بن عاص نے پوچھا یا رسول اللہ من احب الناس الی، آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار؟ تو عرب کی میں وہ معاشرت بھی بتا چکا ہوں کہ عرب اپنی بیوی سے اظہار عشق میں شرماتے تھے اور معشوقہ سے اظہار عشق میں فخر، جیسے آج کا گرل فرینڈ کا ٹرینڈ ہے، میری اتنی گرل فرینڈ ہے، میری اتنے بوائے فرینڈ ہے۔ برباد ہوگی ہماری معاشرت، ہمارے بچے بچیاں، اس نظام تعلیم نے انہیں تباہ کر کے رکھ دیا اور انسانیت
آنسو بہت، یہ سود اخلاقی پستی ہے۔ اسلام میں خوبصورت مذہب ہے، دین ہے، جو صرف نکاح کا رشتہ قائم کرتا ہے لڑکے لڑکی کے درمیان، باقی ہر رشتہ حرام۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ ہم نے کہا عائشہ۔ اتنے زور سے کہا کہ سارے مجمع نے سن، وہ کہنے او گھبرا گیا کہ یا رسول اللہ یہ نہیں، مردوں میں کون کس سے زیادہ پیار؟ تو آپ نے ابو بکر کی بجائے کہا عائشہ کے عباس۔ تو ازواج مطہرات نے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ علیہ السلام کو بھیجا کہ آپ جا کے بات کریں۔ تو وہ تشریف لائیں تو حضرت عائشہ کے گھر کی باری تھی کہ یا رسول اللہ آپ کی بیگمات ابو بکر کی بیٹی کے بارے میں شکایت کرتی۔ تو آپ نے یہ نہیں پوچھا کیا شکایت کرتی؟ خامد اور بیوی کے رشتے میں فاطمہ جیسی بیٹی بھی داخل نہیں ہو سکتی۔ آپ نے کہا بیٹی آپ کو یہ پسند نہیں ہے کہ جس سے آپ کا باپ محبت کرے آپ بھی اس سے محبت کرے؟ تو جنت کی سردار خاتون چپ کر کے واپس آ گئی، فرمایا آپ جانو آپ کا کام جانے، میں اپنے ابا سے دوبارہ بات نہیں کروں گی۔ یہ وہ رشتہ ہے۔ اب تم نوجوان ہو، تمہاری شادیاں ہوگی، تو ساس بہو بڑا خوبصورت رشتہ ہے۔ دیکھو میں نے میری 2 بیٹیاں تھیں، میں نے ان کی شادی کر لی، اب میں بیٹیوں سے خالی ہو گیا، تو میں نے اپنے 2 بیٹوں کو شادی کی، 2 بہویں لے کر آیا۔ تو ہم دونوں نے طے کیا کہ ہماری بیٹیاں ہمارے گھر آ گئیں، اب ہم ان سے بیٹی والا سلوک کریں گے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہم ان کے ساتھ بیٹی جیسا سلوک کرتے، انہوں نے ہمیں ماں باپ بنا لی، تو وہ ہماری خدمت ہماری بیٹیوں سے بھی زیادہ کر رہے ہیں، محبت۔ بہوؤں سے تو نسل چلتی ہے، میری جو نسل چلے گی، میرے بیٹے کی جو نسل چلے گی وہ میری بہو سے چلے گی، تو اسی کو میں زخمی کر دوں تو پھل کیا لگے؟ درخت کو ایک زخم لگ جائے وہ پھل کٹا جاتا، مرجھا جاتا۔ اور یہ جو بچیاں ہیں یہ اپنے ماں باپ کو کھو کے چلی گئیں سسرال کے گھر، اب ان کی ماں اور باپ ان کے ساتھ نہیں ہیں، تو یہ خامند کے ماں باپ کو اپنے ماں باپ بنا لے اور خامند کے ماں باپ انہیں اپنی بیٹی بنا لیں، یہ انہیں اپنا ماں باپ بنا لے، تو کتنا یہ محبت کا رشتہ ہے۔ لیکن یہ ٹسل ٹکراؤ کا رشتہ بن کے رہ گیا ہے، چونکہ ہم نے اپنے نبی کی زندگی نہیں پڑھی تو پھر ہم سے اپنی بیویوں پر زیادتی ہوتی ہے، ماں کی وجہ سے، باپ کی وجہ سے، بھائیوں کی وجہ سے، بہنوں کی وجہ سے۔ ایک بات بہن کان میں ڈال لیتی ہے، یہ بہن سے رشتہ مضبوط ہے، بیوی سے بھی مضبوط نہیں ہے، تو اسی پہ چل کے اس کی بےزتی ہو رہی ہوتی ہے، اس کو ذلیل کیا جا رہا ہوتا ہے، ماں کچھ کہہ دیتی ہے۔ اور بعض نادان والدین ایسے ہیں جو بیٹی کی شادی کرنے کے بعد بھی اس پہ کنٹرول رکھتے ہیں، پیچھے سے اس کو ہدایات دیتے ہیں، تو انہیں ساس سے یہ کرنا ہے، سسر سے یہ کرنا ہے، خامن سے یہ کرنا ہے۔ یہ بیوقوف والدین بھی اپنی بچیوں کا گھر برباد کر دیتے ہیں، اور وہ معصوم بچی والدین سے تعلق کبھی زیادہ ہوتا ہے، خامن سے کم ہوتا ہے، تو وہ ماں باپ میری امی کہہ رہی میں کیا کروں، میرے ابو کہہ رہے میں کیا کروں، ایسے امی ابو سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں جب بیٹی کو رخصت کر دیا ہے تو اسے اس گھر میں بسنے دو، اس کو پیچھے سے جو لوگ اپنے تار ہلاتے رہتے ہیں وہ ان کے گھر اجڑ جاتے ہیں۔ تو اب عورت میرا لباس ہے، میں عورت کا لباس۔ اب عورت کی باری آ گئی کہ اب بیوی اور خامند کے درمیان بیوی کہے گی میں آپ کی بیٹی ضرور ہوں لیکن میرا خامند پہلے ہے، اب میرے باپ ضرور ہیں لیکن میرا خامند پہلے ہے، اب میری ماں ضرور ہیں لیکن میرا خامند پہلے ہے۔ اور بیٹا کہے گا ماں جی آپ میری ماں ہیں لیکن میری بیوی میری ہے، اب بجان میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ مجھے حکم دے، میں آپ کی خدمت کروں، میں آپ کے لیے چائے بناتا ہوں، میں آپ کے کھانے کا، میری بیوی کی ذمہ نہیں ہے۔ تو اجتماعی زندگی نے برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ کہیں اس کا ماشاءاللہ اچھے نمونے بھی ہیں، یہ بہت خوبصورت نظام زندگی ہے، لیکن غلط ہونے کی وجہ سے نا، وہ پچھلی دفعہ میں نے اس پہ بات کی تو خواخے بڑا مشہور ہوا تھا، خواخے خوفناک لفظ۔ تو حالانکہ یہ رشتے تھوڑی سی سوچ کے ساتھ خوبصورت ہو سکتے کہ جو میرے گھر میں بہو بن کے آئی ہے مجھے باپ بنا لے، اب اس کا باپ تو پیچھے رہے، اور میری بیگم کو ماں بنا لے، اور میں آنے والی کو اپنی بیٹی بنا لوں، اور میری بیگم اسے اپنی بیٹی بنا لے، تو کتنا خوبصورت رشتہ۔ لیکن پہل سسرال سے ہوتی ہے، کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، خود ہی شادی کرتے ہیں، خود ہی برباد کر دیتے۔ لباس میں کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی، لہٰذا اس رشتے میں کسی کو اولاد بھی نہیں داخل ہو سکتی۔ کتنی بیوقوف مائیں ہیں جو اولاد کے پیچھے خامند کو بے عزت کر دیتی ہیں، یہ انتہائی خوفناک قدم ہے۔ اور کتنے بیوقوف باپ ہیں جو اولاد کے پیچھے بیویوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ اولاد بعد میں ہے، اس رشتے کے بعد والدین، لڑکی کے والدین، لڑکے کے والدین، حالانکہ ان دونوں کے بچے یہ سب بعد میں ہیں، پہلے یہ خامند اور بیوی کا رشتہ ہے۔ سینکڑوں آیا اللہ نے اس پر اتاری ہیں، چونکہ اس سے آگے نسل نے چلنا۔ تمہارا ماحول ایسا ہے کہ اس میں خوبی نہیں دیکھتے۔ اور میرے نبی کی حدیث پاک یاد آئی، آپ نے فرمائی ہے میرے جو انصار ہیں یہ بڑے اعلیٰ لوگ ہیں، ان کے گھر میں جب کسی کی بیٹی شادی ہو کے آتی ہے تو اسے محسوس ہی نہیں ہوتا اپنے گھر میں ہوں یا سسرال کے گھر۔ تو میرے عزیزو یہ بہت لمبی رات ہے،
بہت بڑا پہاڑ ہے، یہ اللہ ہی اس کو ہلائے اور ہٹائے تو ہٹائے، لیکن میرے ذمے تو اگر چبت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، میں تو کہتا رہوں گا۔ وہ جو گیت تم نے سنا نہیں، میری عمر بھر کا ریاض تھا، میرے درد کی تھی وہ داستاں جسے تم ہنسی میں اڑا گئے۔ گھر کی زندگی کو کسی نے نہیں میں دعوی ایسے، اللہ مجھے معاف فرمائے، میں دعوے کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کی نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح اللہ نے مجھ سے، میرے ذریعے سے، میرے نبی کی گھر کی زندگی کو لوگوں کے سامنے پیش کروایا، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے۔ بس عبادات 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 عبادات۔ تو اب میرے شاگرد ہو، میں چاہتا ہوں آپ کے گھر میں جب کسی کی بیٹی آئے آپ کی بیگم بن کر، آپ کے والدین کی بہو بن کر، تو وہ اسے یوں لگے جیسے میں اپنے ماں باپ کے گھر۔ چوتھے دن اس کو تانے ملنے شروع ہو جائے۔ میں یہاں اپنے گھر کا واقعہ سناتا، اللہ تعالیٰ نے مجھے خوشحال گھرانا، ہم نے آنکھیں کھولی تو نوکروں کی گودیں، نوکرانیاں، نوکروں کی ایک لائن قطار، اللہ نے میری شادی کرائی، گھر کا کلچر۔ اور میری والدہ شوق سے کبھی کوئی سالن بنائے تو بنائے، ورنہ نوکرانیاں، نوکر۔ اس لیے میری ماں کو نہ زیادہ اچھی روٹی پکانی آتی تھی، نہ سالن پکانا آتا، ہمیں گزارا ہی کر لیا ہے کہ کرنا ہی نہیں پڑا۔ اب میری شادی ہو گئی، میری بیگم فیصل آباد سے شہری لڑکی، ہم دیہات کے جانگلی لوگ، کوئی عیدیں ہمیں نا، یہ کیا کہتے ہو، اس کا کیا مطلب، او پراؤ او راؤ، وہ بیچاری سارا دن گم سم بیٹھی رہے، مجھے روئے، مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا اب لوگ کیا باتیں کرتے، یہ اس کی کیفیت۔ اور جرگہ بیٹھ گیا، اب ساری بوڑھیاں، چاچیاں، پھوپھیاں، بہنا کٹھے ہو گئے، مقدمہ کی ہے، تیری ماں سارا دن چولہے تے سڑ دیے تے بیگم تیری پلنگ تے ٹھکتے بیٹھی ہوندی۔ میں نے کہا میں اسے گھر جمع میری ماں کداں چولہے تے سڑی ہے، میں تو کدی نہیں ویکھیا، آج میری بیگم آئی ہے تو میری ماں چولہے تے نظر آ گئی ہے۔ یہ کلچر ہے، یہ ماں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ چونچ لگا رہی ہیں اور وہ نشر لگا رہی ہیں۔ اس معاشرت کو بدلنا ہے آج۔ اور پھر لباس کا دوسرا کیا مطلب ہے؟ لباس مجھے خوبصورت بناتا ہے، خاوند بیوی کا رشتہ ایک دوسرے کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ کبھی اونچ نیچ ہو جائے، جیسے لباس کسی جگہ کیل سے پھنس کے پھٹ جاتا ہے تو ہم اس کو ویسے ہی چھوڑتے کہ فوراً سیتے ہیں، تو کبھی اونچ نیچ لباس میں ہی یہ اشارہ ہے کہ اونچ نیچ بھی ہوگی، سوئی دھاگا لے کے فوراً تم اپنا لباس سیتے ہو، جو بیوی سے ہو یا خامن سے ہو، فوراً اس کو محبت کے سوئی دھاگے سے سی کر ایک کر ہم داغ نہیں لگنے دیتے ہیں۔ کھانا کھانے سے پہلے یوں آستینے چڑھا لیتے ہیں کہ کہیں سالن نہ لگ جائے، اور آگے سامنے کوئی تولیہ بچھا لیتے ہیں کہ سالن پہ کوئی چیز نہ لگ جائے، بیوی کے دل پہ داغ نہ لگنے پائے تمہاری بدتمیزی سے، اور خامن کے دل پہ داغ نہ لگنے پائے بیوی کی بدتمیزی سے۔ میرے نبی نے فرمایا اگر میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو میں بیوی کو کہتا خامن کو سجدہ کر، اور جس عورت سے جس کی بیوی خامن سے ناراض ہو گئی بغیر کسی شرعی عذر کے، ساری رات اس پہ اللہ اور اس کے فرشتوں کی لعنت برستی رہتی۔ پھر لباس کا ایک اور مطلب، جب آپ چھوٹے تھے تو ماں باپ آپ کے لیے کپڑے خرید کے لاتے تھے، اب آپ بڑے ہو گئے تو آپ اپنی پسند کا لباس خود لیتے، خود خرید۔ مجھے سفید لباس پسند ہے تو لہذا میں یہی پہنتا ہوں سارا سال، ساری سردیاں، ساری گرمیاں۔ پہلے جو ماں نے پہنا دیا وہ پہن لیا، اور جب کالج میں گئے تو اپنی پسند کے پہنے، جو بھی پہنے۔ میں 3 پیس سوٹ سلوا کے آیا، شفیق ٹیلرز مجھے نام بھی یاد آ گیا، 80 روپے میں نے سلائی دی، 80 روپے، تو سارے ہاسٹل میں ہل ہو گئی، 80 روپے دی سوٹ سوا کے لیا، 80 روپے۔ اب 80 روپے کی تو وہ نالا نہیں ڈالتا۔ جب اللہ نے اختیار میں دے دیا تو لباس اپنی پسند، تو اس لفظ لباس میں اشارہ ہے کہ شادی میں لڑکے لڑکی کی پسند کا خیال کیا جائے۔ ہم اپنے بڑے بچے اور بڑی بچی کو اپنی پسند کا لباس نہیں پہناتے، ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے ہی لفظ لباس میں اشارہ ہے اللہ تمہیں کل کو، ابھی تو تم اس گھاٹی سے گزرنے والے ہو، پتہ نہیں تمہارے والدین تمہارے ساتھ کیا کرتے ہیں، تو کل کو اللہ تمہیں صاحب اولاد بنائے تو اپنی، عام طور پر بیٹیوں سے پوچھنا عیب سمجھا جاتا ہے، اور بیٹی اپنی پسند بتا دے تو مجرم بن جاتا ہے۔ بیٹا دن رات زنا کرتا ہو کوئی بات نہیں، بچے بیٹی کے منہ سے نکل جائے تو ذبح کر دیتے، یہ کون سی غیرت، یہ شیطان ہے۔ بیٹی بھی تو ایک انسان ہے، اس سے نہیں خطا ہو سکتا۔ پوری دنیا میں عورت مظلوم ہے، پوری دنیا میں، اس لیے ان کی بات زیادہ کرتا ہوں۔ میں کسی کی بیٹی کو گھر لے کر آیا، اس نے میرے لیے ماں چھوڑی، باپ چھوڑا، بھائی اس نے چھوڑے، بہنیں چھوڑی، گھر چھوڑا، عادات چھوڑی، اور میں ایک بول پر انہوں نے ہاں جی فرمائیے مجھے اب کیا کرنا ہے، تو میں اس کو عزت نہ دوں، ہے کوئی انسانیت؟
مارتے ہیں، بری طرح مارتے ہیں، دیہاتوں میں بیویوں کو مار مار ان پہ ٹانگیں توڑ دیتے، چاہے وہ سندھی ہوں، چاہے پنجابی ہوں، چاہے پٹھان ہوں، چاہے بلوچ ہوں۔ گندی معاشرہ۔ کیوں میرے نبی نے 9 شادیاں کی؟ صرف ہمیں بتانے کے لیے کہ گھر میں زندگی کیسے گزاری جاتی۔ چونکہ صرف اس کیمرے کے ذریعے بہت سے لوگ سن رہے ہیں، بہت سے گھروں میں سن رہے ہیں، تو اس لیے میں یہ بات آپ کے لیول کے نہیں، والدین کے لیول کی بات کر رہا ہوں کہ والدین کو چاہیے کہ وہ پہلے اپنے بچے سے، بچی سے پوچھیں، یہاں کر دیں، آپ کو منظور ہے؟ وہ کہے ٹھیک ہے تو ٹھیک۔ اور پھر یہ بھی کہتا ہوں کہ اتنے بھی دلیر نہ ہو جاؤ کہ ماں باپ کی رائے کو توڑ کے عدالت میں جا کے شادی کر لو، یہ بھی بہت غلط قدم۔ شرعاً قانوناً ہو جائے گا، لیکن زندگی کانٹوں کی سیج بن جائے گی، ماں باپ کی دعائیں ساتھ نہیں ہوں۔ اور ماں باپ سے کہتا ہوں کہ یہ ظلم مت کرو کہ اپنی مرضی مسلط کرو، یہ نہ کرو۔ تو اس خوبصورت رشتے کو اللہ نے لباس کے ذریعے ایسا حسین کر کے پیش کیا ہے کہ سبحان اللہ تعالیٰ ہمیں نبی والے اخلاق نصیب فرمائے۔ سارا قرآن تو شیخ رمزی صاحب بھی بتا سکتے ہیں، مجھے تو جو آیت سوکھی لگتی ہے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو اور جو معاشرت سے، جو ضروریات زندگی سے متعلق ہے، قرآن کی وہ آیات جو آج اس وقت ہمیں ان کی طرف توجہ دینے کی زیادہ ضرورت ہے، وہ میں آپ کے سامنے لانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ کی توفیل، کوئی ذرہ علم اللہ مجھے بھی نصیب فرما دے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصلی علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى، لك فضللنا وعلى صالح الأخلاق فقومنا، لك فضللنا وعلى صالح الأخلاق فقومنا، لك فضللنا وعلى صالح الأخلاق فقومنا، وإلى الناس فلا تكلنا من سيء الأخلاق فجنبنا، اللهم حسنت خلقنا فحسن خلقنا، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلنا وأصلح ذات بيننا، ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا برحمتك يا أرحم